السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی حالتوں میں ہوں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی مکہ کی گلیاں۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں پہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے ان کا یہاں سے گزر ہوتا رہا ہے، اور یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ انسان وہ جگہیں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ اور مکہ کی مجھے سب سے جو پیاری بات لگی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو ساری عورتیں مرد اپنی اپنی جائے نماز لے کے خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی چلے جاتے تھے، کیونکہ سب کا یہ شوق ہوتا تھا کہ وہ مطاف میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، یعنی وہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے تھے، کیونکہ بعد میں جو شورتیں ہوتے ہیں وہاں پہ وہ راستہ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور پھر جب زیادہ رش ہو جاتا ہے تو وہ راستہ بند کر دیتے ہیں تاکہ لوگ باہر ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ بات مجھے بہت پسند آئی ان سب کی کہ یہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس طرح پھر نماز پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ یہ جو آپ کو لیفٹ رائٹ سائڈز پہ ہوٹلز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو عمرہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، جو پاکستان سے آتے ہیں یا کسی اور کنٹری سے آتے ہیں، وہ یہاں پہ سٹے کرتے ہیں ان ہوٹلز میں۔ اور یہ ہوٹلز کے نیچے انہوں نے شاپس بنائی ہوئی ہیں، تو لوگ یہاں سے شاپنگ بھی کرتے ہیں۔ جب عمرہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو یہاں سے شاپنگ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ ابھی ہم خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ راستے میں نے تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ خانہ کعبہ میں ابھی تقریباً 10 سے 15 منٹ لگیں گے، وہ یہاں سے 10 سے 15 منٹ کی دوری پہ ہے۔ تو یہ سائڈس پہ جو شاپس ہیں یہاں سے بہت اچھی جائے نماز ملتی ہیں، تسبیح ملتی ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں جگہوں پہ۔ اب یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کبوتر چوک ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے دانے لے کے جاتے ہیں، یا وہاں پہ بہت زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بہت زیادہ مرد ہوتے ہیں جو سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت تھوڑے سے جو دانے ہوتے ہیں وہ 10 ریال کے دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر سے ہی لے کے جائے، اپنے گھر سے لے کے جائیں اور وہاں پہ جا کے کبوتروں کو وہ ڈال دیں۔ یہ سارا جو یہ کبوتر چوک ہے۔ یہ بہت زبردست مجھے سین لگا یہاں سے۔ ابھی کلاک ٹاور ہے، یہ جو سامنے ہے، جو رائٹ سائڈ پہ ہے، یہ جو اکثر ہم خانہ کعبہ کی پکچر دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ایک کلاک ٹاور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیک سائڈ سے میں نے کلاک ٹاور کی ویڈیو بنائی تھی۔ اس کے نیکسٹ فرنٹ پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ میں نے بیک سائڈ سے یہ ریکارڈ کی ہے ویڈیو۔ یہ بہت ہی اونچی بلڈنگ ہے، تقریباً 40 سے 50 اس کے کھانے ہوں گے۔ ہمارا دل تھا کہ ہم فجر کی نماز سے اذان سے پہلے جائیں اور وہاں پہ تہجد کے نوافل بھی ادا کریں، لیکن ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، تو ہم نے پھر وہاں پہ نماز پڑھی۔ جب ہم جا رہے تھے تو راستے میں ہی اذان ہو گئی تھی، پھر ہم نے باہر ہی نماز پڑھی۔ یہ جو گلیاں نظر آ رہی ہیں لوگ ان گلیوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کا وہ راستہ اندر سے بند کر دیتے ہیں زیادہ رش کی وجہ سے، تو لوگ ان گلیوں میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ آپ کو آگے نظر آ رہے ہیں، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ باہر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جب جماعت سٹارٹ ہوتی ہے، تو جو لوگ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو کے وہ اپنی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور مجھے ایک اور بات جو بہت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ جو خانہ کعبہ جب اذان ہوتی ہے تو وہاں پہ جتنی بھی شاپس ہیں مکہ میں، وہ سب بند کر دیتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کوئی چیز سیل بھی نہیں کرتے جب تک جماعت نہ ہو جائے یا لوگ نماز نہ پڑھ لیں۔ کیونکہ میں ایک شاپ پہ گئی، میں نے وہاں سے میں نے ایک نقاب پٹی لینی تھی، تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے چاہیے، تو انہوں نے بولا کہ یہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو ملے گی۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ سب بہت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے دوران وہ اپنا کاروبار بھی بند کر دیتے ہیں، اپنی شاپس بھی بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کو سائڈس پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ باہر ہی بیٹھ کے پڑھیں کیونکہ اذان ہو گئی ہے، اور آگے جو انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے تو یہ لوگ باہر گلیوں میں ہی بیٹھ گئے ہیں اور یہیں پہ یہ نماز پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔
تو ابھی ہم آگے جا رہے تھے کیونکہ یہ والی جگہ کبوتر چوک ہے، یہاں پہ بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں، وہ پیچھے جو ہے نا ابھی بند ہے کبوتر. تو یہاں پہ یہ آپ کو تھوڑے سے نظر بھی آ رہے ہیں، یہاں پہ کبوتروں کو دانے وغیرہ ڈالتے ہیں. یہاں پہ میں نے بھی دانے ڈالے تھے، یہ میرے چاچو ہیں، انہوں نے بھی دانے ڈالے. بہت اچھا لگا کبوتروں کو دانے ڈال کے. میں تو آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ لوگ گھر سے لے کے جاتے ہیں دانے تو وہ زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت تھوڑے سے دانے وہ سیل کرتے ہیں 10 ریال کے، اور 10 ریال پاکستان کے تقریباً 7 یا 800 بنتے ہیں. تو آپ اپنے گھر سے ہی لے کے جائیں، اور جب آپ خانہ کعبہ کی طرف جائیں یا مدینہ جائیں تو آپ اپنے جو گھر سے ساتھ لے کے گئے ہوں دانے وہ ڈال لیا کریں کبوتروں کو. تو اب ہم جا رہے تھے آگے، تو اذان ہو گئی تھی، پھر ہم نے بھی ادھر سڑک پہ ہی نماز پڑھی کیونکہ آگے راستہ بند کیا ہوا تھا، بہت زیادہ رش تھا. تو جو گارڈز ہیں یا وہ عربی میں ان کو شورتے کہتے ہیں، انہوں نے آگے نہیں جانے دیا، تو پھر ہم نے یہیں پہ نماز پڑھی. نماز ہم نے پڑھ لی تھی، اب ہم جا رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کو دیکھنے، کیونکہ ابھی ہم فرسٹ ٹائم جا رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف، تو اس لیے پھر نماز ہم نے باہر ہی پڑھی اور اب ہم اندر جا رہے ہیں. تو اندر جانے سے پہلے بھی ہم نے نا 2 نفل ادا کیے تھے، یہیں پہ کیے تھے شکرانے کے. یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا، بہت ہی زیادہ رش تھا. پھر ہم نے یہ سائڈ پہ ہو کے نفل ادا کیے. اتنا پرسکون ماحول تھا، اتنا دل کو سکون آیا، دل نہیں کر رہا تھا کہ بندہ یہاں سے کہیں جائے یا واپس گھر آئے. یہ سامنے جو گیٹ ہے نا، یہ گیٹ نمبر 79 ہے، آپ کو وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا نظر بھی آئے گا 79. اس طرح کے گیٹ ہوتے ہیں اور ان گیٹ سے جاتے ہیں ہم اندر، اور ہم تو اکثر نا 79 گیٹ سے ہی اندر جاتے تھے. ابھی ہم آئے یہاں پہ، ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں. ہم نے یہاں پہ نوافل ادا کرنے تھے، اس کے بعد ہم نے جانا تھا اندر حرم پاک کو دیکھنے. تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ رش تھا. اب کیونکہ انہوں نے راستے کھول دیے تھے، جو فرسٹ ٹائم آ رہے تھے تو وہ ہمارے ساتھ اندر جا رہے تھے. یہاں پہ میں نے فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کو دیکھا تھا، اور جو میری فیلنگز تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اتنا مجھے رونا آ رہا تھا، اتنے زیادہ آنسو آ رہے تھے، مجھے دنیا کی ہر چیز بھول گئی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میری ساری دعائیں یہاں پہ آ کے نا مکمل ہو گئی ہیں. کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھے، اور میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑی تھی، اور میرے ذہن میں کوئی اور دعا، کوئی اور بات نہیں آ رہی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی ایک ڈریم دیکھ رہی ہوں، یہ سچ نہیں ابھی مجھے کوئی ڈریم سے اٹھا دے گا. بہت، ہر انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ سب بھی اگر جائیں گے تو آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی. فرسٹ ٹائم آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نا آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے. ایسے لگتا ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے گھر کا مہمان بنائے. تو مجھے بہت، میری جو فیلنگز ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی.